نماز کی ایک اہم شرط ہے اللہ کی طرف سے جو مسلمانوں کی اکثریت نہیں جانتی، اور وہ کیا ہے؟ لا صلاۃ الا بحضور القلب۔ یہ آپ کسی مسلمان سے پوچھیں تو کہے گا ہمیں تو نہیں پتا۔ قرآن شریف فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی۔ جب نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے تو میں یہ سمجھاؤں کہ نماز جو ہے ہمارے لیے ایک روحانی دوا کا کام کرتی ہے۔ اچھا اب دیکھیں نفس کا کام کیا ہے؟ وہ ہم سے زبردستی برائی کرواتا ہے، اور نماز کے لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ ہم سے برائی چھڑواتی۔ تو جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے اندر یہ وصف پیدا ہونا چاہیے کہ نماز ان کو برائی اور بے حیائی سے روکے۔ لیکن فی زمانہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو جتنے کرپٹ ریلیجس لوگ ہیں، عام لوگ اتنے کرپٹ نہیں ہیں۔ داڑھی رکھتے ہیں، امامہ باندھتے ہیں، لیکن عیب سے باز نہیں آتے۔ پھر ان کی نمازیں کہاں جا رہی ہیں؟ برائی سے روک کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ نماز کی شرط کو بھول گئے نا۔ نماز کی قبولیت کے لیے، اس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا قلب بیدار ہو، آپ کے قلب میں اللہ کا نور ہو۔ پھر جب آپ نماز پڑھیں گے وہ نماز کا نور قلب مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لے گا، آپ کے اندر نور آئے گا، وہ نور آپ کو برائی سے روکے گا۔ اگر بندوق میں گولی نہ ہو تو کہتے ہیں کہ بھئی بندوق سے بندہ مر جاتا ہے، ہم نے تو خوب چلائی کوئی مرا ہی نہیں۔ وہ مرا اس لیے نہیں کہ اس میں گولی نہیں تھی نا۔ تیری نماز نے برائی سے اس لیے نہیں روکا نا، تیری نماز کے اندر نور نہیں تھا نا۔ تو لوگ سمجھتے یہی ہیں کہ ہم نے جو نماز پڑھ لی ہے یہ کافی ہے، اور مطمئن کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان کا نفس شیطان ان کو مطمئن کر دیتا کہ بس ہو گیا، تاکہ تو نماز کی حقیقت کو حاصل نہ کر سکے، اس لیے مطمئن رہتے ہیں۔ اور ان سے سوال جواب کریں تو کہتے ہیں یہ قبول کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ تو پڑھو تو صحیح، تبھی قبول ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ نے معیار بھی تو دیا ہے، اس معیار کے مطابق نہیں کرو گے تو کوئی کام نہیں ہوگا نا۔ پھر قرآن مجید نے ایک بات اور بھی کہی، بڑی سخت بات کہی۔ ایک تو ہوتا ہے نا بے نمازی، اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ قرآن بات کر رہا ہے نمازی کی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ایسے نمازیوں کی ہلاکت اور تباہی ہے کہ جو نماز کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ ہم یراؤن، صرف دکھاوا کر رہے۔ دکھاوا کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ تیری شکل کو دیکھتا ہے نہ عمل کو، تیرے دل کو دیکھتا ہوں۔ دل میں شیطان تھا، تو نماز میں شیطان لے کے کھڑا ہوا، اللہ نے دل کو دیکھا اس میں شیطان ہے، تیری نماز ضائع ہو گئی۔ لوگوں نے تیرے جسم کو دیکھا کہ خوشو خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، ان کی نظر میں تیری عزت ہو گئی۔ تکبر آیا، ایک دن بے نمازی کو بڑی حقارت سے دیکھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور یہ بھول گیا کہ عزازیل تکبر عزازیل را خوار کر دے، یہ تکبر ہی تھا جس نے عزازیل کو ابلیس پڑھا۔ تو یہ نمازیں پڑھنے والے، ان کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کی حقیقت پر غور کریں، اپنے قلب کے اندر اللہ کے نور کو بسائیں، کیونکہ ہدایت کا تعلق جو ہے قلب سے ہے۔ قرآن مجید میں سورہ تغابن میں 114 نمبر ہے آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو بھی اللہ پر ایمان لائے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے قلب کو ہدایت۔ آج کے زمانے میں بس عبادات کو رسم اور رواج کے طور پر ادا کیا جا رہا ہے، اس کی ادائیگی پر زور ہے، اس کی صحت، اس کی قبولیت کی پرواہ نہیں ہے۔ بھئی اگر آپ بیمار کو دوائی لا کے دیتے ہیں اور وہ دوائی ہوتی ہے جعلی، اور آپ کہیں جی میرا کام تو لا کے دینا تھا، آپ کو جیے یا مرے مجھے کچھ کرو، تو اس کو ہم ہمدرد تو نہیں کہیں گے نا۔
یہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی ہے، یہ اتنا بڑا تحفہ ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دیکھیں، اربوں کھربوں فرشتے صرف اور صرف اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ان کو رکوع کی اجازت نہیں۔ اربوں کھربوں فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت صرف رکوع میں رہتے ہیں۔ اربوں کھربوں فرشتے ملائکہ ایسے ہیں جو صرف اور صرف قیام میں ہیں۔ کوئی ملائکہ ایسے ہیں جو صرف سجدے میں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی امت کے لیے ان تمام ملائکہ کی عبادت کو یکجا کی اور نماز کی صورت میں بنا کے رسول اللہ کو تحفہ دی۔ تحفہ کیا ہوا؟ اب یہ نمازیں اوپر سے نیچے آ گئی نا، اب ان نمازوں کو نیچے سے اوپر کون لے کے جائے گا؟ لطیفہ قلب۔ اور لطیفہ قلب کو تم نے منور نہیں کیا۔ اگر لطیفہ قلب کو منور کر کے اللہ اللہ کر کے پھر نماز پڑھو گے نا تو وہ برائی اور بے حیائی سے روکے گا۔ بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ یہ جو نماز ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، جو رسول اللہ کو دیدار معراج شریف میں ہوا تھا، مومنوں کی معراج نماز میں ہے۔ اگر ان کی نمازیں درست ہو جائیں تو یہ برائیوں سے بھی رک جائیں اور ایک دن اللہ تعالیٰ کے دیدار تک پہنچ جائیں۔ بلکہ قرآن شریف میں اتنا بھی آیا کہ جب انسان نماز میں سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں جو وقت گزرتا ہے، یہ وہ وقت ہے جب تو اپنے رب سے چپ کے بات چیت کر سکتا ہے۔ یہ قرآن میں۔ اب تم سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھ کے جان چھڑا کے بھاگ گئے۔ سجدہ تو وہ مقام تھا جہاں رب سے بات کرنی تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں، میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نہ آ جائے کہ لبیک یا عبدی۔ بلے شاہ نے کہا، اساں عشق نماز جدو نیتی ہے تد پل گئے مندر مسیتی۔ یہ نماز عشق کیا ہے؟ تو رب کو دیکھے، رب تجھے دیکھے۔ یہ نماز اتنی خوبصورت چیز ہے، جن کو نصیب ہوتی ہے انہی کو پتا ہوتا ہے۔ سرکار گوھر شاہی کی نالین پاک کو ہزاروں کروڑوں سلام اور درود کہ آپ کے نظر کرم سے، آپ کے وسیلے سے ہم لوگوں کو ایسی نماز ملی، ایسی نماز ملی۔ کبھی تو یہ آواز اس کو ملکوت تک جاتی ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ نماز پڑھ رہا تھا تو جو قلب تلاوت کر رہا تھا، وہ آواز جو تھی وہ 7 آسمانوں میں رب کو ڈھونڈ رہی تھی۔ عرش پر نہیں تھا، وہ کہیں اور گیا ہوا تھا، وہ رب کو ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر اس آواز نے ڈھونڈ کے رب کو وہیں بات پہنچائی جہاں وہ تھا۔ اس کے اپنی آواز وہاں تک پہنچاؤ نا جہاں تک رب ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس دل کے اندر، اور اگر دل پہ سرکار کی تصویر آ گئی بس پھر تو تیری ہر نماز معراج المومنین۔ تمہارے جسم کی نماز چھوڑی جاتی ہے اوپر، اس نماز کے نور کو یہ قلب اوپر لے کے جاتا ہے۔ مومن کی نماز تو ایسے ہی ہے، بس جو عرش پر پہنچ گئی وہ نماز کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ جسم کی نماز ہے نا۔ جسم نے جو تلاوت کی، رکوع سجود کیے، اس کا جو نور بنا وہ نور کی صورت میں اوپر جا رہا ہے نا۔ اصل نماز تمہاری روح پڑے گی جب تمہاری رسائی عالم جبروت تک ہو جائے گی۔ ابھی رب کو تمہارے رکوع سجود نظر نہیں آتے کیونکہ جسم کر رہا ہے نا۔ ابھی صرف اس کا نور اکٹھا کر کے نور اوپر لے کے جاتا ہے۔ جس دن تمہاری روح بیدار ہو کے ادھر پہنچ گئی، پھر تمہارا جو روح ہے وہ رب کو نظر آئے گا نماز پڑھتے ہوئے۔ پھر وہاں بیت المعمور میں ہے، بیت المعمور میں ہے کہ کسی کا سجدہ تو اس کی تجلی کو ہوتا ہے، اور کسی کے سجدے کے لیے وہ خود وہاں پر آ جاتا ہے۔